ایمن مر گئی یا راہم ایک بار پھر بچا لے گا اسے؟ سمندر کے کنارے ایمن کی لاش ملے گی یا پھر ایمن دوبارہ زندہ ہو کر اپنا انتقام لے گی؟ تو جناب اب شہروز کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، لیکن ایمن کو آخر بچائے گا کون؟ سمندر کنارے اپنے کتے گمانے والا وہ شخص کون ہے؟ ایمن کو کیسے سپورٹ کرے گا اور اس کی جان کیسے بچائے گا؟ آپ کو بتاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے جلدی سے یوٹیوب ویورز سبسکرائب کر لیں اور فیس بک ویورز فالو کر لیں۔ سو ویورز، ڈرامہ سیریل اے عشق کے جنوں ایک ایسے موڑ پر آ چکا ہے جہاں پر ایمن کا سب کچھ لٹ گیا ہے، اس کی زندگی تقریباً برباد ہو گئی ہے، اسے اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا ہے۔ ایمن جب کپڑے صاف کرنے واش روم کے لیے اندر گئی تو شہروز نے اسے وہیں پر روک لیا اور اسے اپنے ساتھ کمپرومائز کرنے کا کہا۔ منع کرنے پر ایمن کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارتا ہے جس سے اس کا سر ٹیبل پر لگ جاتا ہے اور بہت زیادہ خون نکلنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ یہ سب کچھ جیسے ہی راہم کو پتہ لگتا ہے تو وہ سب سے پہلے تو سی سی ٹی وی کیمراز کو بند کرواتا ہے اور اپنی موم کو بلا کر وہاں پر لاتا ہے۔ اس سے پہلے راہم شہروز کی ساری کرتوتیں اپنی ماں کو دکھا پاتا۔ شہروز اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایمن کو وہاں سے اٹھا کر غائب کروا دیتا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر تو راہم غصے سے پاگل ہو جاتا ہے کہ اس لڑکی کی زندگی بچ سکتی تھی، لیکن وہ تو چاہتا ہی نہیں نا کہ وہ زندہ بچے۔ اب اس کی ماں بھی بہت غصے میں آ جاتی ہے، مگر کہیں بھی تو کیا کہیں، کیونکہ وہ آوارہ ہے کہیں کا انسان تو اپنے دوستوں کے ساتھ ایمن کی لاش ٹھکانے لگانے لے کر گیا ہوا تھا۔ اپنی عزت بچانے کی خاطر سمندر کے کنارے ایمن کو پھینک کر آ جاتے ہیں وہ لوگ کارپیٹ میں لپیٹ کر، اور بڑا خوش ہو کے واپس آتا ہے کہ ہمارا کام تو ہو گیا۔ اب راہم بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے اپنے آپ پر کہ میں نے ایمن سے ایک وعدہ کیا تھا، میں وہ بھی نہیں نبھا سکا۔ اب جب تقریب ختم ہو جاتی ہے اور ایمن کا منہ بولا منگیتر جمال کو ایمن کہیں پر بھی نظر نہیں آتی تو وہ وین میں بھی جا کر ڈھونڈتا ہے، سارے سٹاف سے پوچھتا ہے، لیکن پورا سٹاف یہ سن کے پریشان ہو جاتا ہے کہ ایمن کہیں نہیں مل رہی۔ اب جمال ایمن کے گھر جاتا ہے اور بہت سارا تماشا لگاتا ہے۔ صبح کے 4 بج رہے ہیں، بیٹی گھر نہیں گئی اور کرسی پہ بیٹھے آپ لوگ سکون کر رہے ہیں۔ اب جب جمال بتاتا ہے کہ میں اس کی تقریب میں گیا تھا، گھر بھی گیا تھا، مگر وہ وہاں پر بھی نہیں ملی، یہ سن کر گھر والے بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری بیٹی کہاں چلی گئی، آخر گئی تو گئی کہاں؟ اب کیونکہ صبح ہو رہی ہے تو بیچ کے کنارے ایک شخص اپنے کتوں کے ساتھ جب واک پر نکلتا ہے تو اس کے کتے ایک جگہ پر ٹھہر جاتے ہیں اور وہاں پر بھونکنے لگتے ہیں۔ وہ جب قریب جا کر دیکھتا ہے تو اسے اپنے سامنے ایک ڈیڈ باڈی دکھتی ہے اور وہ غور سے دیکھنے پر پتا چلتا ہے کہ یہ کسی لڑکی کی ڈیڈ باڈی ہے۔ وہ پولیس کو کال کرتا ہے، کچھ ہی دیر بعد پولیس بھی آ جاتی ہے تفتیش کرنے کے لیے، اور وہ شخص بتاتا ہے کہ میں تو اپنے کتوں کو یہاں پر واک کروانے کے لیے لے کر آیا تھا اور مجھے یہ ڈیڈ باڈی دکھی یہاں پر پڑی ہوئی، مجھے نہیں معلوم کہ یہ زندہ ہے یا مر گئی ہے، اور اب جب پولیس والے تفتیش کریں گے تو ایمن زندہ ہوگی۔ ابھی ایمن مرے گی نہیں، ایمن زندہ ہے، تو وہ ایمن کو ایمرجنسی کی صورت میں ہاسپٹل لے کر جائیں گے اور ایمن کا ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے گا۔ تو ادھر شہروز جو کہ بڑے دھڑلے سے اپنے گھر میں واپس جاتا ہے، بے شرموں کی طرح ماں سے خوشی سے بات کرتا ہے، تو اس کی ماں اسے بہت غصے سے دیکھتی ہے اور ایک زوردار تھپڑ لگاتی ہے، اور کیونکہ اس کی تو حالت ہی بگڑ گئی تھی، وہ زندہ ہے یا مر گئی ہے۔ شہروز کی ماں پوچھتی ہے شہروز سے، اسے کہاں پر پھینک کر آئے ہو؟ اس لڑکی کو وہ زندہ ہے کہ مر گئی ہے؟ تو وہ اپنی ماں کو بھی اپنی باتوں میں لے لیتا ہے، بچپن سے یہی تو کرتا آ رہا ہے، ویسے بھی اس کی ماں نہیں تو اسے بگاڑا ہوا ہے۔ اب جب راہم آتا ہے اور وہ فوراً سے دروازہ کھولتے ہی گریبان سے پکڑ کر اسے اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک معصوم لڑکی کا قتل کیا تم نے۔ آگے سے فوراً ہی جذباتی اور ایکسکیوز دینا شروع کر دیتا ہے شہروز اپنے لیے، اور کہتا ہے کہ میں اپنے کیے پہ شرمندہ ہوں، اب آپ کیا چاہتے ہیں، میں پھانسی پہ لٹک جاؤں؟ تو راہم کہتا ہے ہاں لٹک جاؤ پھانسی پہ، تمہارے کیے کی یہی سزا ہے۔ یہ سن کے شہروز بہت غصے میں آ جاتا ہے اور الٹا راہم کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر میں پھنسا تو بچو گے آپ بھی نہیں بھیا، کیونکہ اس نے ایمن کی تصویریں اور اس کی ویڈیوز تو بنائی ہوئی ہیں، اوپر سے راہم جو کہ اپنے بھائی کو بچانے کی خاطر سی سی ٹی وی فوٹیج اور کیمرے بھی بند کروا کے بیٹھ گیا تھا، اس کے پاس تو کوئی ثبوت نہیں رہتا باقی۔ اب شہروز کے دوستوں نے راہم اور ایمن کی ویڈیو بنائی ہوتی ہے ساتھ میں۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد جب دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑتا دیکھتی ہے ان کی ماں، تو اپنے چھوٹے بیٹے کے گناہوں پہ پردہ ڈالتے ہوئے الٹا راہم کو سمجھانے لگ جاتی ہیں کہ ایک نے سچ بول کر جان لے لی ہے اور تمہارا ایک جھوٹ اب بہت سی زندگیاں بچا سکتا ہے۔ یوں ماں نے مجبور کر دیا ہے راہم کو اپنے باپ کے سامنے بھی جھوٹ بولنے کے لیے اور دنیا والوں کے سامنے بھی۔ اب آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کیا راہم ایمن کا ساتھ دے گا یا نہیں؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا۔